چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برساتے برسانے والے۔ او میرے نوجوانوں، آج میں تمہیں مخاطب کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے بزرگوں سے کہنا چاہوں گا، اور بزرگوں میں تم سے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں ایک ماحول پیدا کرو، اپنے گھر میں ایک ماحول بناؤ کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا عادی بنا دو، بچوں کو عادت ڈال دو کہ نماز ہی بن جائیں، نماز پڑھنے لگیں۔ آج دیکھو گے نوجوان چوراہوں پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ آوارگی میں زندگی کو گزار رہے ہیں، کوئی شراب نوشیاں کرتا ہے، کوئی زناکاریاں کرتا ہے، کوئی بے حیائیاں کرتا ہے۔ وہ نوجوانوں، میں تم سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو یوں برباد نہ کرو، یہ تمہاری زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اللہ نے تم کو زندگی دی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے گزارو۔ ان نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہوں گا، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ اگر تم نماز پڑھنے والے بن گئے، بے حیائی بری باتوں سے نماز روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے والے بن گئے، نماز کے پابند ہو جاؤ، تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی حرام کی طرف نہیں جاؤ گے، کبھی کسی کو نہیں ستاؤ گے، کبھی کسی کا حق نہیں مارو گے، تم نیکوکار بن جاؤ گے۔ اگر تم نماز کے پابند ہو گئے، آؤ میں ذرا تم کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بڑی حسین و جمیل عورت، حسن و جمال کی پیکر، جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا، جو بھی دیکھتا اس پر عاشق ہو جاتا۔ ایک مرد نے دیکھا، اس کا عاشق ہو گیا، اس سے محبت ہو گئی، اور محبت نے اتنا بے قرار کر دیا، اس کو اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ اس عورت کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کے اقرار کر دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ عورت نے سنا، گھبرا گئی، بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی، کوئی جواب نہ بنا، واپس چلی آئی، اپنے شوہر کے پاس آئی، اپنے خاوند کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ فلاں شخص نے مجھ سے آج یہ بات کی ہے، آج مجھ سے اس نے یہ بات کی ہے۔ شوہر بڑا نیک تھا، کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اس سے کہنا کہ آپ کی خواہش پوری ہوگی، آپ جو چاہیں گے کر لینا، آپ کی جو خواہش ہے پوری کر لینا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک شرط ماننا ہوگی۔ بیوی کہنے لگی کہ اس سے کیسی شرط لگائی جائے؟ شوہر کہنے لگا کہ جب تمہاری ملاقات ہو، تم اس سے ملاقات کرو، کہو کہ جو تم چاہو گے وہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک شرط ماننا ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے خاوند کے پیچھے 40 دن بجماعت نماز ادا کرنا ہوگی۔ جب یہ شرط لگا دی، عورت کی اس سے ملاقات ہوئی، عورت کی اس سے بات ہوئی، عورت نے کہا کہ آپ جو خواہش کا اظہار کر رہے تھے، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک شرط ماننا ہوگی۔ وہ کہنے لگا کیسی شرط ہے؟ عورت نے کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں 40 دن بجماعت میرے خاوند کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگی۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟
وقت پر 40 دن بجماعت نماز ادا کر لوں گا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بات ہو گئی، نماز پڑھنا شروع کر دی، بجماعت نماز پڑھتا، پانچوں نماز بجماعت ادا کرتا۔ ایک دن اس نے نماز ادا کی، دوسرے دن نماز ادا کی، تیسرے دن نماز ادا کی، یہاں تک کہ 40 دن مکمل ہو گئے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے، 40 دن تک وہ نماز ادا کرتا رہا، 40 دن تک وہ نماز پڑھتا رہا۔ جب 40ویں دن واپس آیا، عورت راستے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ نے میری شرط پوری کر دی، اب اپنا وعدہ جو ہم نے کیا تھا اس کو پورا کر لو۔ وہ کہنے لگا کون سا وعدہ؟ اب میں کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو چکا ہوں۔ جب تک نماز نہیں پڑھتا تھا غلط خیالات ذہن میں آتے تھے، نماز پڑھنا شروع کی، کہنے لگا مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں نماز پڑھنے لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاؤ، ساری خواہشات مرتی چلی جائیں گی، ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی اور تم ایک نیک انسان بن جاؤ گے۔ نیک انسان ہوتا ہے گھر والے بھی عزت کرتے ہیں، باہر والے بھی عزت کرتے ہیں، کبھی پکارتے ہیں تو عزت کے ساتھ پکارتے ہیں، کبھی بلاتے ہیں تو عزت کے ساتھ بلاتے ہیں، کبھی دعوت کرتے ہیں تو عزت کے ساتھ کھلاتے ہیں۔ تم نیک بن جاؤ، سارے لوگ تمہاری عزت کرنے لگیں گے۔ نوجوانوں یوں اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، اللہ نے تم کو یہ قیمتی زندگی عطا کی ہے، یہ بہت قیمتی زندگی تم کو دی ہے۔ یوں شراب نوشیاں کر کے، یوں زناکاریاں کر کے اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، اس زندگی کو اپنی انمول سمجھو، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اتنی انمول زندگی کو یوں برباد نہ کرو، اپنے والدین کی خدمت میں زندگی کو گزارو، اپنے رب کو راضی کرنے میں زندگی کو گزارو، اپنے نبی سے پیار کرنے میں زندگی کو گزارو۔ اگر تم نبی کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ تو زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔